شہر کے سب سے معروف جانے مانے رحمان کاظمی کی بیٹی ماہرہ عید کی صبح اپنی چمکدار گاڑی میں دوستوں کے ساتھ جا رہی تھی جب سگنل پر ایک بوڑھا شخص کھڑا دکھائی دیا۔ وہ تقریباً 60 سالہ تھا، سر پر ٹوکری اٹھائے ہوئے تھا جس میں سموسے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے اور ننگے پاؤں تنگ دستی کی مکمل تصویر تھے۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، بیٹی ایک سموسہ لے لو، مگر ماہرہ نے بنا دیکھے منہ پھیر لیا اور دوستوں سے کہا، اللہ جانے ایسے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں۔ بوڑھے نے پھر عاجزی سے کہا، بیٹی صرف 50 روپے کے لے لو، صبح سے ایک بھی نہیں بکا۔ ماہرہ کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے غصے میں شیشہ نیچے کیا اور چلاتی ہوئی آواز میں کہا، سمجھ نہیں آتی، یہاں سے چلو، تمہارا چہرہ دیکھ کر میرا دن خراب ہو گیا، دفعہ ہو جاؤ، کہیں اور جا کر یہ بدبو پھیلاؤ۔ بوڑھا پیچھے ہٹا تو ٹوکری کا کونا گاڑی کے دروازے سے ٹکرا گیا اور ہلکی سی آواز ایسی گونجی جیسے بم پھٹ گیا ہو۔ ماہرہ فوراً بریک لگا کر گاڑی سے اتری اور اس کی آنکھوں نے دروازے پر چھوٹا سا نشان دیکھا۔ وہ نشان معمولی تھا مگر ماہرہ کی انا کے لیے داغ تھا۔ وہ چیخی، کیا دیکھ نہیں سکتے؟ تمہیں پتہ ہے یہ گاڑی کتنی مہنگی ہے؟ اس کے ایک پرزے کی قیمت تمہاری پوری زندگی سے زیادہ ہے۔ بوڑھا جھک کر زمین پر گرے سموسے اٹھانے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ معاف کر دو بیٹی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تم اس وقت سمجھو جب بھوک لگتی ہے، انسان سوچتا نہیں۔ اس نے التجا کی۔ قریب کھڑے ایک نوجوان جو مٹھائی خریدنے آیا تھا وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام عاصم تھا، سادہ لباس میں مگر چہرے پر سکون اور وقار تھا۔ اس نے قدم بڑھا کر نرم لہجے میں کہا، بی بی غصہ کم کرے، یہ بزرگ غلطی سے ٹکرائے ہوں گے، آج کا دن خوشیوں والا ہے، کسی کی برائی مت کرے۔ ماہرہ نے اوپر سے نیچے دیکھ کر طنزیہ کہا، تم اس کے وکیل ہو یا اسی گلی کے ہو؟ اب یہ نیا طریقہ نکالا ہوا ہے، گاڑیوں کو نقصان پہنچا کر طرز دلا کر رقم بٹور لی جاتی ہے۔ عاصم نے پرس کھولا اور کچھ نوٹ نکال کر ماہرہ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس میں 5000 روپے تھے۔ ماہرہ نے فوراً سے وہ رقم لے لی اور بولی، باقی کا کیا ہوگا؟ عاصم نے کہا، باقی میرے اوپر رہ جانے دیجیے، میں جلدی واپس کر دوں گا۔ ماہرہ کی انا کو ایک اور چوٹ لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر عاصم کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ وہ خاموش رہ گئی۔ ماہرہ نے اپنی جیب سے رقم نکالی، گاڑی میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے چلی گئی۔ بوڑھے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا تم نے مجھے بچا لیا، اللہ تمہیں خوش رکھے، میں تمہارے پیسے جلدی واپس کر دوں گا۔ عاصم نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، بابا جی پیسوں کی فکر مت کریں، آپ بس دعا دیں۔ بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ دعا دے کر چلا گیا مگر عاصم کے دل میں طوفان سا اٹھ گیا۔ ماہرہ کی بدتمیزی اور دولت کا غرور اس کے ذہن پر نقش ہو گیا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ماہرہ کو ایسا سبق سکھائے گا جو وہ عمر بھر نہ بھولے۔ 2 مہینے گزر کے وقت کے ساتھ واقعات مدھم پڑ جاتے مگر عاصم کے ارادے مضبوط تر ہو گئے۔ دوسری طرف ماہرہ کے لیے واقعہ معمولی تھا۔ اس کے ذہن میں وہ بوڑھا اور سادہ لباس والا نوجوان محض ایک دھبا تھا جسے وہ اپنی چمکتی دنیا کے پردے سے اٹھا چکی تھی۔ اس کی ساری توجہ اس کے والد کے بڑے منصوبے ایمپائر پر تھی۔ یہ منصوبہ اس کی کمپنی کی سب سے بڑی کامیابی تھا اور ایک بین الاقوامی فرم پاکستان میں اپنی پہلی میگا عمارت کی تعمیر دلانا چاہتی تھی۔ ماہرہ کی کمپنی اس ٹھیکے کے لیے مضبوط امیدوار تھی۔ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں بلکہ اربوں کی ڈیل تھی جو ماہرہ کے کاروبار کو بین الاقوامی سطح پر پہنچا سکتی تھی۔ ماہرہ نے دن رات محنت کی، ڈیزائن، بجٹ، ڈیڈ لائن سب کچھ بہترین تیار کیا اور فائنل پریزنٹیشن سے پہلے فون پر اپنے والد رحمان کو تسلی دے رہی تھی، ابو سب ٹھیک ہے، کمپنی کے نمائندے ہماری دستاویزات سے مطمئن ہیں، آج ملاقات ہوگی۔ ان کی چیئر پرسن خود پاکستان آئی ہیں۔ رحمان کاظمی فخر سے کہہ رہے تھے، بیٹے یہ تمہاری محنت کا دن ہے، بس کوئی غلطی نہ ہو۔ ماہرہ نے اعتماد سے مسکرا کر کہا، فکر نہ کریں ابو، آج کوئی کمی نہیں چھوڑوں گی۔ ٹارگٹ عمارت کے سامنے ماہرہ اپنی اونچی ایڑیوں کی چاپ کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور ریسیپشنسٹ نے اسے 40ویں منزل کے بورڈ روم تک پہنچایا۔ کمرہ وسیع اور نفیس تھا، بیچ میں لمبی میز اور اس کے اطراف میں بین الاقوامی کمپنی کے فیصلے کرنے والی ٹیم موجود تھی۔ ماہرہ نے اعتماد کے ساتھ قدم رکھا مگر اس کی نظر آخر میں پڑی جہاں چیئر پرسن کی کرسی تھی اور کرسی پر وہی سادہ لباس والا نوجوان کھڑا تھا جو چند مہینے پہلے فٹ پاتھ پر کھڑا تھا مگر آج اس کے انداز میں وقار اور بااثر صاحب اختیار کی چھاپ تھی۔ ہاں یہ عاصم تھا اور وہ اس بین الاقوامی کمپنی کا چیئر پرسن بن چکا تھا۔ ماہرہ کے ہوش ٹھہر گئے، وہ کچھ کہہ نہ پائے۔ عاصم نے مہربانی سے کہا، ویلکم مس ماہرہ، براہ کرم بیٹھ جائیں، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ماہرہ نے آہستہ سی کرسی سنبھالی، دل میں ہزاروں جذبات کی ہنگامہ تحسین اور حیرت تھی۔ عاصم کی نگری نگاہیں
ماہرہ کے اندر تک اتر رہی تھی۔ پریزنٹیشن شروع ہوئی مگر ماہرہ کا دھیان منتشر تھا۔ ہر سلائیڈ پر عاصم کی خاموشی مگر تیز تنقید اس کے منصوبے کے گمبھیر پہلوؤں کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ جب پریزنٹیشن ختم ہوئی، عاصم نے فائلیں پلٹ کر سنجیدگی سے کہا، آپ کا منصوبہ کاغذ پر بہت خوبصورت ہے، شاندار ڈیزائن اور محتاط انداز ہے، مگر ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے انسان کو نظر انداز کیا۔ آپ کے منصوبے میں ماحولیاتی توازن اور متاثرہ افراد کے لیے حقیقی حل موجود نہیں ہے، اور جو رقم آپ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اپنے گھروں سے بے دخل ہو جائیں گے، وہ مذاق ہے کیا؟ آپ سمجھتی ہیں چند ہزار روپے دے کر لوگوں کی جڑیں کاٹ دیں گی اور وہ خاموش رہیں گے؟ ہماری کمپنی منافع کے ساتھ انسانیت کو بھی اہمیت دیتی ہے۔ آپ کا پروجیکٹ صرف کانٹریکٹ کا جنگل ہے، اس میں روح نہیں ہے۔ اسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ ہم آپ کی تجویز منظور نہیں کر سکتے۔ ماہرہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ تقریباً چیخنے لگی۔ یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، عاصم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کاروبار جذبات سے نہیں، حقیقت سے چلے گا۔ مس ماہرہ، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا منصوبہ ہمارے معیار اور اصولوں سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ عاصم کرسی سے سہارا لے کر خاموشی سے بیٹھا۔ ماہرہ بے زبان ہو کر کمرے سے باہر نکلی، مگر یہی تو ذلت کا آغاز تھا جو ابھی باقی تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں ماہرہ کی کمپنی پر مصیبتوں کا ایک طوفان آ پڑا۔ ایک بڑا پارٹنر اچانک معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا۔ جب ماہرہ نے وجہ معلوم کی تو پتہ چلا اس بین الاقوامی کمپنی کے اصل سرمایہ کار اسی بین الاقوامی فرم کی شراکت دار ہیں۔ پھر ایک ایک کر کے بینک اور مالیاتی ادارے بھی پیچھے ہٹ گئے، اور جو نئے سرمایہ کار منصوبوں کے لیے تیار تھے وہ بھی واپس ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ معتد فیصلوں میں عاصم کے والد اور اس کی اثر و رسوخ کا ہاتھ تھا۔ دروازے ایک ایک کر کے بند ہوتے گئے، اور ماہرہ سمجھ ہی نہ پائی کہ کامیابی کی چوٹی پر کھڑی اس کی کمپنی اچانک کس طرح ناکامی کے کنارے پر پہنچ گئی۔ رحمان صاحب نے دفتر میں داخل ہو کے ماہرہ کو دیکھا۔ وہ فائلوں کے ڈھیر میں بیٹھی تھی، چہرے پر تھکن۔ رحمان صاحب کے قدموں کی آہٹ پر وہ چونک اٹھی۔ سرمایہ کار اپنے پیسے واپس مانگنے لگے، میڈیا پر منفی خبریں چلنے لگی، مارکیٹ میں اس کے شیئر زمین بوس ہو گئے۔ رحمان صاحب پریشان ہوئے۔ یہ سب دیکھنا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، دل بے چین تھا۔ ایک رات وہ ماہرہ کے دفتر پہنچے جہاں وہ فائلوں میں گم تھی۔ فائلوں کے ڈھیر کے درمیان سر جھکائے بیٹھی، آنکھوں میں تھکن تھی۔ انہوں نے سیدھا سوال کیا، ماہرہ یہ شخص کون ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اور اس کی تم سے کیا دشمنی ہے؟ کیا وہ ہمارے پیچھے ہے؟ ماہرہ نے سر اٹھایا، لرزتی آواز میں بولی، ابو میں اسے صرف ایک بار ملی تھی، وہ بھی میٹنگ میں۔ رحمان صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جھوٹ مت بولو، سب جانتا ہوں۔ وہ بین الاقوامی کمپنی کے مالک کا اکلوتا بیٹا ہے، پچھلے 5 سال سے سنگاپور میں بزنس چلا رہا تھا، چند مہینے پہلے ہی پاکستان واپس آیا ہے، اور اب بہت بڑا طاقتور ہے، کوئی کمپنی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ ماہرہ سچ بتاؤ، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیوں دشمنی پالی ہے؟ باپ کے سوال نے ماہرہ کے ذہن میں ماضی جگا دیا۔ عید کی صبح بوڑھا سموسے بیچتا ہوا زمین پر گرا تھا، سموسے بکھر گئے اور عاصم کا چہرہ پرسکون تھا۔ دل جیسے رک گیا، یادوں نے سینہ جکڑ لیا۔ کیا کوئی اتنا بڑا بدلہ صرف ایک معمولی بات پر؟ اس نے لرزتی آواز میں سب کچھ اپنے باپ کو بتایا۔ رحمان صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں بھر آئیں، چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، ماہرہ ہم نے صرف ایک انسان نہیں، انسانیت کی توہین کی ہے۔ انہوں نے موبائل اٹھایا، عاصم کے والد کو کال ملائی، پرانے کاروباری تعلقات کا حوالہ دیا، بات شروع کی، بیٹے کی غلطی پر شرمندگی کے ساتھ معافی مانگ لی۔ دوسری طرف سے عاصم کے والد کی گہری آواز آئی، رحمان صاحب میرے بیٹے نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، اس نے سب بتایا۔ وہ بوڑھا شخص معذور اور غریب ہے، وہ اپنی بیوی کے علاج اور پوتی کی تعلیم میں لگا ہے، کچھ زخم پیسوں سے نہیں بڑھتے، ندامت ہی علاج ہے۔ رحمان صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے، دل بوجھل ہو گیا، آہستہ سے فون بند کیا، چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ ماہرہ نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، ابو کیا کہا انہوں نے گہری سانس لی جیسے طوفان روکتے ہوں، بولے، ماہرہ وہ بوڑھا جسے تم نے بیکاری کہا تھا، وہ بیچارہ اپنی بیوی کے علاج کے لیے کماتا تھا۔ ماہرہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، قدم لرز گئے، کانوں میں جیسے سیسا اتر گیا، دل رو پڑا۔ اس نے آنکھیں بند کی، آنسو بہنے لگے، وہ پوری طرح لرز گئی، بولی، میں نے کیا کر دیا، کتنی بڑی غلطی تھی۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، بچوں کی طرح روئی۔ رحمان صاحب کا دل نرم پڑ گیا، چہرے پر ملال تھا، وہ آگے بڑھے، بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بولے، رو مت ماہرہ، اب توبہ کا وقت آ گیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے، اب کفارہ دینا ہوگا۔ اس رات باپ بیٹی نے فیصلہ کر لیا دل سے کہ اگلی صبح وہ اس برے کو ڈھونڈیں گے ضرور، چاہے زمین چھانی پڑے، مگر اس سے معافی ضرور مانگیں گے۔ صبح ماہرہ بالکل بدلی ہوئی نظر آئی، پرسکون تھی، چہرے پر نہ غرور تھا نہ میک اپ، بس ندامت تھی، آنکھوں میں پچھتاوا اور بے چینی کی چمک تھی۔ وہ اور اس کے باپ ایک ہی گاڑی میں نکلے، آج گاڑی ڈرائیور نہیں
خود رحمان صاحب چلا رہے تھے۔ وہ اسی بازار پہنچے جہاں وہ واقعہ ہوا تھا۔ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا مشکل تھا جیسے کسی بکھرے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے جیسا مرحلہ تھا۔ دکاندار ریڑھی والوں سے پوچھتے رہے مگر بے سود۔ آخر ایک چائے والے نے سر اٹھا کر کہا، جی میں جانتا ہوں کہ وہ بوڑھے انکل کہاں ہیں۔ وہ بوڑھے انکل وہی جھگیوں میں رہتے ہیں، سیدھے جائیں، مسجد کے پیچھے ایک کچا مکان ہے۔ رحمان صاحب نے گاڑی وہیں روکی، پیدل چلنے لگے۔ تنگ گلیوں میں لوگ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آخر وہ ایک چھوٹی جھگی کے سامنے جا رکے۔ ایک لڑکی کپڑے سکھا رہی تھی۔ وہ چونک کر بولی، دادا ابو کوئی آپ سے ملنے آیا ہے اندر۔ چند لمحوں بعد وہی بوڑھا شخص نمودار ہوا سامنے۔ ہاتھ میں لاٹھی تھی مگر چہرے پر وقار جھلک رہا تھا۔ ماہرہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے کوئی پرانا زخم دل میں پھر جاگ اٹھا ہو۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ ماہرہ لپک کر گر پڑی، اس کے قدموں میں گری، روتے ہوئے بولی، بابا مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ غرور نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، میری حرکت ناقابل معافی تھی، مگر خدا را مجھے معاف کر دے۔ وہ بوڑھا اور اس کی پوتی حیران رہ گئے۔ ایک امیر گھرانے کی لڑکی ان کے قدموں میں تھی۔ بوڑھے نے سہارا دیا، بولے، بیٹی اٹھ جاؤ، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا۔ غصہ انسان کا دشمن ہے، میں دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ اس کی سادگی اور انسانیت نے ماہرہ کو رلا دیا۔ رحمان صاحب آگے بڑھے، آنکھوں میں نرمی تھی، بولے، ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں اور شرمندہ بھی ہیں۔ اب یہ غلطی کسی نیکی سے بدلنا چاہتے ہیں ہم۔ آپ کی پوتی کی تعلیم کا پورا خرچ ہم اٹھائیں گے، اسے بہترین کالج میں پڑھائیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا، اور آپ کے لیے بازار میں ایک مستقل دکان کھولیں گے تاکہ آپ عزت سے روزی کما سکیں، سہولت سے جئیں۔ بوڑھے نے نرمی سے انکار کیا، بولے، نہیں بیٹا، میں خیرات نہیں لیتا، میری دعا ہی کافی ہے۔ رحمان صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل بھر آیا، بولے، اسے خیرات نہ سمجھے، ایک بیٹی کا نذرانہ ہے اور ایک باپ کا کفارہ ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا، کہا، اللہ سکون دے، تم دونوں کو سکون دے، دلوں میں روشنی پیدا کرے۔ اس دن رحمان صاحب نے کوئی بزنس ڈیل نہیں کی مگر انسانیت کا سب سے بڑا سودا ضرور کر لیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ماہرہ نے خود کو مکمل بدل ڈالا تھا۔ اب وہ ہر ملازم سے عزت سے پیش آتی، نرمی سے۔ اس نے فائزہ کو بھی واپس بلا لیا کمپنی میں۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں فائزہ، دل سے، اس نے کہا۔ فائزہ نے چونک کر دیکھا مگر پھر مسکرا کر بولی، میں جانتی ہوں تم بدل گئی ہو ماہرہ۔ وہ بولی، اللہ ہمیں دوسرا موقع دیتا ہے، ہم کیوں نہ دیں۔ ماہرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل میں سکون اتر آیا۔ اب دفتر میں مسکراہٹیں تھی، لڑائی نہیں محبت تھی۔ رحمان صاحب فخر سے دیکھتے تھے، بیٹی اب سمجھدار تھی۔ وقت گزرا، کمپنی پھر سے ترقی کی راہوں پر چل نکلی۔ ماہرہ کی قیادت میں سب کچھ نیا، منظم اور بہتر تھا۔ پھر آیا عید کا دن، شہر خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ ماہرہ سفید لباس میں گھر کی چھت پر کھڑی تھی۔ رحمان صاحب نے آ کر کہا، آج تمہاری ماں کو بہت فخر ہوتا ہوگا تم پر، اگر وہ تمہیں یوں دیکھتی۔ ماہرہ نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے ان کی دعاؤں سے ہی یہ سب پایا ہے، ورنہ میں تو کب کی ٹوٹ چکی ہوتی بابا۔ رحمان صاحب نے بیٹی کو گلے لگا لیا خاموشی سے۔ نیچے گلیوں میں بچوں کی ہنسی، گھروں میں خوشبو تھی۔ ماہرہ نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، اب میں صرف تیرے لیے کام کروں گی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں روشنی۔ اب وہ وہی ماہرہ نہیں رہی تھی جو غرور میں تھی، اب وہ ماہرہ بن گئی تھی جو عاجزی میں جیتی ہے۔ رحمان صاحب نے دل ہی دل میں دعا دی بیٹی کو، یہی اصل کامیابی ہے۔ رحمان صاحب نے دل ہی دل میں اپنی بیٹی کو دعا دی، یہی اصل کامیابی ہے جب انسان اپنے اندر جیتے۔ چھت سے سورج ڈھل رہا تھا، سنہری روشنی پھیل رہی تھی، عید کا چاند آسمان پر تھا جیسے خوشی کا پیغام ہو۔ ماہرہ نے آنکھیں بند کر کے کہا، الحمدللہ، زندگی سکھا دیتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ اسے سیکھا جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ماہرہ کی کہانی پسند آئی ہو تو دل سے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی کہانی سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔